شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آج ہمارے سامنے اس مجلس میں جو بات ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل. بنو اسرائیل قرآن مجید میں کسی رسول کا اتنا ذکر نہیں آیا، کسی نبی کا اتنا ذکر نہیں آیا، کسی مقرب فرشتے جبریل کا اتنا ذکر نہیں آیا جتنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر آیا. 130 جگہ سے زیادہ اللہ نے اس کا ذکر کیا. اتنی بار ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اتنے بار ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ قرآن میں کوئی چیز مکرر نہیں ہے. مکرر کے معنی ریپیٹ ہے. قرآن 30 پارے ہیں، زیادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اتنی مرتبہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے کیا؟ اس کی ایک حکمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تمہیں ہو بہو انہوں کرے ایسا آج کریں گے تم لوگ. آج ہمیں مساج کر لے کوئی ذرے چیزاں بنی اسرائیل کے ذرے چیزاں ہمارے اندر ہیں. لو دخل جحر رب لدخلتموه، انہیں ایک بل میں گھسیا تو تمہیں بھی گھسیں گے. تمہیں پہلے لوگ جیسے کریں ویسے کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا خبری عیدا، میرے خبر پر بار بار بتاؤ. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءهم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. آج ہماری قوم قبروں کو سجدے کرتی ہے نہیں ہے، ابھی ڈیولپ ہونے کو ہے. درگاہ پہلے کہیں سیدھے سادے تھے، اب درگاہ بھی ڈیولپ ہونے کو ہے، باؤنڈری والا بنتے ہیں، چنے مارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قبروں کو سجدہ نہ کرو. یہود و نصارہ نے قبروں کو سجدہ کیا، تم نہیں کرو. بہرکیف ایک آدھا گھنٹہ ٹائم میں کچھ باتیں ہم اس قوم کی سنتے ہیں جس قوم کا ذکر اللہ نے 130 ٹائمز قرآن میں کیا. کیا بات اس قوم میں، کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ پوری باتوں کا تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ باتیں ہم لوگ بول سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ اسرائیل کون ہے؟ من ہوا اسرائیل؟ ابھی بھی ایک کنٹری کا نام اسرائیل ہے. تو اسرائیل کے کیا معنی ہیں؟ اسرا بندہ، بندے کے معنی میں. ایل اللہ تعالیٰ کا ایک نام اللہ کے ناموں میں سے. تو اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بولا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. سورۃ الاسراء آیت نمبر 3. اسرائیل و یعقوب، اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ اسرائیل عبرانی زبان. یعقوب علیہ السلام کا یہ ہے اسرائیل. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں، ایک بات ہم نے بتا دیا کہ یہ جو بنو اسرائیل قوم جو ہے اس کے 3 حالتیں ہیں. پہلی حالت جس میں یہ لوگ محکوم تھے، غلام تھے، ظلم اور بربریت سہتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ہم نے بنی اسرائیل کو دردناک عذاب سے نجات دی. بنو اسرائیل کی پہلی حالت یہ تھی کہ وہ ایک پریشر کے اندر میں تھے، فرعون کے دبدبے کے اندر میں تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین،
الْمُسْرِفِينَ، فرعون کے زور زبردستی کے اندر میں تھے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ، پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنو اسرائیل کو علم دیا، اس علم کے بل بوتے پر سارے دنیا پر ہم نے انہیں فتح مندی عطا کی۔ دیکھا آپ نے، ایک ان کی وہ حالت جب وہ لوگ پریشر میں تھے، ظلم اور بربریت کے نیچے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا، اور اس میں سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے انبیاء پیدا ہوئے، اور پھر ایک وقت ان کی قوم کا ایسا آیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو دیا، کیا کیا دیا؟ الکتاب، کتابیں دی، والحکمہ، سلطنت دی، والنبوہ، نبوت، پروفٹہڈ، نبی ان میں سے بنا، ورزقناہم من الطیبات، اچھی اچھی چیزیں ان کو کھانے کی دی، وفضلناہم علی العالمین، اور سارے جہاں کے لوگوں پر ہم نے ان کو فضیلت دی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بطور احسان کے گناتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے بنو اسرائیل کو دیا۔ لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہمیشہ ایک ہی حالت پر باقی نہیں رکھتا، حالات بدلتے ہیں، تاریخ کے صفحے بدلتے ہیں، کبھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو دوسرے دن فقیر ہو جاتا ہے، آج کا یجمان کل کا کیا ہو جاتا ہے، آج ہمیں یجمان بلاتے رہتے ہیں، کل انہوں کیا ہو جاتے ہیں، ویلکار، کیا بولتے ہیں نہ، وہ کڑے ویلے پڑھ رہا تھا، اسے کیا بولتے ہیں ویلکار۔ تو کب کس کی حالت کیا ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھی، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کسی کو مال دیتا ہے تو اس لیے مال نہیں دیتا کہ آپ بہت آئیکونک ہیں، بہت ابخری شخصیت ہیں، بہت ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو آزمانے کے لیے دیتا ہے، اس لیے کہ بہت سارے عقل مند ایسے ہیں جو بھوکے مر جاتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، جس کے پیٹ میں ایک حرف نہیں ہے، دستخط کرنے نہیں آتا، انہیں ملینئر رہتا، جو ڈگریاں لٹکا لے کو پھرتا انہیں بھوکا ہو کے مر جاتا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس میں کچھ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قارون کو دیا تھا۔ کسے دیا تھا؟ قارون کو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے جو خزانے کی چابیاں تھیں، ایک فوج اٹھاتی تھی، خزانہ نہیں، خزانے کی۔ تو قارون اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، لیکن قارون نے کیا کہا؟ قارون نے کہا کہ یہ جو خزانہ ہے میرے مائنڈ سے کمایا، ذرے لوگوں کو مجھے دے، میں یہ گھر بنایا، مرد بولا تو بولتا لیکن عورت نہ بولتا، میں یہ بنائی سے، تمہیں کیسا بنا، تمہیں کیا بھی کرتے نہیں، مطلب ہمیں سمجھ جانا، اچھا پورا ان کا کیا بھی چلتا نہیں کر سکتا۔ تو اگر گھر میں شوہر ہے تو کس کی عزت کرنا، کس کی عزت کو کھڑا کرنا؟ بیوی شوہر کی عزت کو کھڑا کرنا۔ ہمارے انوچ کرے سو اللہ کا فضل، اللہ بعد میں ہادہ من فضل ربی لگا دو سے بورڈ میں، سو بول ہم کیا کرتے ہیں، ایک بورڈ لگا دو ہادہ من فضل ربی۔ تو جو کچھ بھی دیتا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہی بات قارون نے کیا، کیا بولا؟ یہ میرے مائنڈ سے میں کما ڈالا سے خزانہ، اللہ کا اچھا ایسا کی فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے اس کے خزانے کے ساتھ اسے زمین میں دھسا دیا۔ دیکھا آپ نے، ہمیشہ اپنے علم پر، اپنے دولت پر، اپنے اسٹیٹس پر، اپنے وجاہت پر، اگر اپنے پاپولیرٹی پر اگر آپ اور ہم فخر کریں گے، اللہ زمین میں دھسا ڈالے، انہیں دھستے جانے کو ہے، کب تک؟ قیامت۔ اللہ جو کچھ بھی دیتا ہے اس کا شکر ادا کرے، اللہ یہ تیرا دیا ہوا ہے۔ یہ تو قارون کا مسئلہ تھا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی،
قارون نے کیا کہا؟ میرے نالج سے میں کمایا سو، میں معمولی مائنڈ میرا کیا کیا کرے معلوم نہیں، میرے عقل سے کم، انما اوتیتہ علی علم عندی ھذا المال۔ تو یہ اس کا جواب تھا۔ اللہ نے اپنا جواب بھی دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے اس کے سارے خزانوں کے سمیت اسے زمین میں دفنا دیا۔ یہ ایک آدمی کا قصہ جو اللہ کا ناشکرا تھا۔ اسی طرح اور ایک آدمی ہیں، انہوں بھی بنی اسرائیل کے آدمی چنو، انہوں بھی اللہ کے نبی، ان کے بارے میں الگ ہی ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے، لیکن اب بات آ گئی تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ سلیمان علیہ السلام۔ وہ سلیمان علیہ السلام انہوں کیا کرے، انہیں ہدہد آپ کو بولا، چھوٹا سا پدی پرندہ، سلیمان تمہیں اللہ کے نبی جنا پہ تم حکومت کرتے ہیں، ہوے پہ بیٹھ کو ایسا چل جاتے ہیں، تم نے ایک بات معلوم نہیں بولا۔ سلیمان علیہ السلام کیا، ارے انہیں کیا مجھے نہیں بات بولتا سن، وہاں ایک عورت ہے درہ میں، ادھر دور گئے تو انہیں بادشاہ، انہیں اس کی قوم سب سورج کی عبادت کرتے ہیں، سوریہ کیا بولتے ہو، سوریہ موسم بولتے ہیں، سورج کی عبادت کرنا، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اچھا ایسا کیا ہو، اور اس کے پاس بڑا عرش ہے، تخت، بڑا سا تخت ہے، اس کا نام بلقیس ہے، پورے ڈیٹیل بول رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کیا بولے، اس کا عرش کوئی لے کو آتے کیا، کہاں سے لے کو آنا، اسے معلوم بھی نہیں ہونا۔ بلقیس انہوں آ رہے ہیں ان کے پاس، انہوں آنے سے پہلے ان کا عرش آ جانا، انہوں مسلمان ہو پائے، انہوں خط لکھے، انہوں مسلمان ہوئے، لمبا قصہ انشاءاللہ آئیں گے۔ انہوں وہاں سے آئے، آنے سے پہلے ان کا عرش یہاں کو ہے۔ تو جو عرش، اتنے بڑے عرش کو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کیا کہا، دیکھے کیا کیسا منگا دلم ٹرک میرا مائنڈ۔ سلیمان علیہ السلام یہ نہیں بولے، کیا بولے دیکھیں، ھذا من فضل ربی، کیا بولے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ دیکھیں کیا بولے، یہ جو عرش بلقیس کے آنے سے پہلے وہ لا لیا، کون لاتا پوچھے، یہ کون بولا میں اتنی دیر میں لاتا ہوں، اتنی دیر میں لاتا ہوں، یہ کون بولا، سلیمان علیہ السلام تمہیں آنکھ جھپک کو کھولے تک میں نے لگا۔ تو اس کے انہوں کیا بولے، جب دیکھیں کیا بولے، ھذا من فضل ربی۔ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں میری مائیں، بہنیں، بھائیوں، جب بھی اللہ کچھ دیا یہی بولو ھذا من فضل ربی۔ گھر میں بورڈ لگا لے تو نہیں، دل میں لگانا، کیا لگانا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اچھا، کئی کو اللہ ایسا دیا سو لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائیں۔ اللہ جو دیتا نہیں، بلّہ کے پیسے، یہ کارا، گھوڑے، گھاڑا، سب پیسے، زیورہ، کئی کو دیتا سو لیبلونی، تاکہ آپ کو آزمائیں۔ اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ دیکھا اللہ جو دیتا ہے آزمانے کے واسطے دیتا سو، تمہیں بڑا دل کرتے نہ بخالت کرتے، کیاج کرنے جاتے، اللہ جو دیا اس سے اللہ کی اطاعت کرتے، نہ اللہ تعالیٰ کی معصیتیں کرتے، یہ سب اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ اکبر۔ یہ جواب تھا سلیمان علیہ السلام کا، فإنما يشكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بہت کرم والا ہے۔ تو اس سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، میں مختصر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، یہود جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ نیک تھے، دو ٹائپ کے، کچھ مومن ہیں، صالح ہیں، کچھ گنہگار ہیں۔ پورے بنی اسرائیل غلط نہیں تھے، کچھ علماء بھی تھے۔ جیسے آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو مکہ آنے مدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 ٹرائبس تھے، بنو قینقاع،
بنو نضیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع یہ جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، پورے مدینے کے گولڈ مارکیٹ ان کے ہاتھ میں تھا۔ آج جیسے آپ دیکھتے نہیں، آپ ریڈیو مارکیٹ چل رہے، ہول سیل پورا مارکیٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ ریڈیو مارکیٹ میں ہول سیل مارکیٹ پورا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں میں کہیں کو بولنا تمہیں بول رہا تھا، ہر جگہ ایسے ہوتا ہے۔ آپ تمہیں کتنی بڑی دکان بھی کھول لو وجہ کو، سامان لینے کا تو کس کا جانا تمہیں؟ ان کے پاس ہی جانا۔ یہ حال وہ زمانے میں بنو قینقاع کا تھا۔ آج دبئی چلے جاؤ، دبئی کا گولڈ مارکیٹ کا آدھا حصہ ان کے ہاتھ میں۔ نام کے لیے وہ اسلامک کنٹری ہے، لیکن آدھا گولڈ مارکیٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے ہاتھ میں۔ تو یہ بالکل بنو قینقاع کا یہی حال تھا۔ بنو قینقاع پورے مدینے کا گولڈ مارکیٹ ان کے ہاتھ میں۔ بنو نضیر اور بنو قریظہ کھجور کا پورا مارکیٹ ان کے ہاتھ میں۔ مسلمانوں کے پاس جو مسلمان ہوتے تھے کیا نہیں تھے؟ آپ ان کی شرارت اتنی بڑھ چکی تھی، لوگ کبھی بولتے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، ان کو مدینے سے نکال ڈالے۔ ایک واقعہ میں بولتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی شرارت کیسی تھی۔ مدینے سے ایک عورت مسلمانوں کی سامان بیچنے کے لیے یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع میں جاتی ہے۔ عورت آپ کو ذرا سننے کا دکان دیکھے تو ذرا طبیعت کیا ہوتی، زیورات دیکھیں گے، لینا نہیں لینا بات کی بات، لیکن کیا ہے ذرا دیکھیں گے، بات کا خواہش۔ تو ایک سنار کے پاس، وہ صحابیہ خاتون تھی، ایک سنار کے پاس کسی کام سے گئی، زیور بنانا تھا یا لینا تھا۔ تو وہاں جو یہودی بیٹھے تھے، وہ سنار بھی یہودی تھا۔ تو سنار اور اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے کہا کہ تمہیں ذرا نقاب نکالو۔ اس عورت سے کیا بولے؟ چہرے کا نقاب نکالو۔ جو بھی نقاب تھا، عورت تھی، صحابیہ تھی ماشاءاللہ، تو یہ کیسے ہوگا کہ عورت بے پردہ ہو جائے؟ لیکن سنار اتنا شریر تھا، اس نے نقاب کا جو کپڑا تھا اس کپڑے کو زمین میں رکھ کر میخ مار دیا۔ عورت کو معلوم نہیں چلا، انہوں جیسے اٹھے کپڑا کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ تو عورت کے لیے بڑی شرم کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے۔ فوراً اس خاتون صحابیہ نے آواز لگائی، قریب ایک مسلمان کو ساری بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے فوراً آ کر سنار کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ سنا اتنی غیرت آئی کہ سنار کو قتل کر دیا، اور پھر ان لوگوں کے آدمی نے ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ اس طرح کی عجیب عجیب شرارتیں یہودیوں کی تھی۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ایک جگہ بٹھایا اور ایک آدمی کو اوپر بھیجا کہ جاؤ دیوار پر سے بڑا پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو بتایا کہ یہ پلاننگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ غزوہ احزاب کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں نے کافروں مشرکوں کا ساتھ دیا، گھر کے اندر سے بغاوت کی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، یہ یہودیوں کی قوم، یہ ملعون قوم، مسلمانوں کی سخت ترین دشمن قوم، یہ یہودیوں کی قوم۔ تو یہ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ بنی اسرائیل میں دو قسم کے لوگ تھے۔ عبداللہ بن سلام صحابی ہیں، مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تو کچھ باتیں ہم یہاں سنیں گے۔ پہلی بات، ان الظاہرۃ الغالب علی بنی اسرائیل السابقین کانت الکفر والعصیان، یہ جو پہلے کے جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ ان کے اندر کفر اور نافرمانی تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، بنی اسرائیل نے تورات کی پابندی نہیں کی، تورات کے مطابق نہیں چلے۔ وَالْإِنْجِيلِ، نہ انجیل کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ اگر ایسا عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت رزق دیتا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل کے اندر
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی نہیں تھی، کفر تھا، گناہ تھا۔ ایک دوسری چیز شدت العداوہ للمؤمنین وبغضہم، بنی اسرائیل مومنوں سے سخت نفرت کرتے تھے، سخت نفرت کرتے تھے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اس ملک میں تھوڑے ہیں لیکن ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے 2-4 دن کی نیوز آپ پڑھیں، جہاں جہاں عیدیں ہو رہی ان کی، وہاں مسجدوں پر پتھراؤ ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسے وقت میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے دشمن بہت زیادہ ہیں، پہلے بھی اب بھی۔ ایک اور چیز بنی اسرائیل میں جو پائی جاتی تھی، قتل الانبیاء والرسل، یہ انبیاء اور رسولوں کے قاتل تھے۔ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا، یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، ان لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ انبیاء کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء، علماء یہ ایسی قوم ہے، ان کی عزت کی کرنی چاہیے۔ تو انبیاء کو قتل کرتے تھے، جیسے قرآن نے کہا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، کبھی انبیاء کو جھٹلاتے تھے، کبھی قتل کر دیتے تھے۔ کتنا بڑا پاپ تھا۔ اسی طرح ان کے اندر اور ایک چیز جو بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن نے کہا تحریف التورات، ان کی جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے تھے تورات، اس کو انہوں نے عدل بدل کر دیا تھا۔ جیسے آج کل مسلمانوں کی حالت ہے، ہم تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بدلنے تیار نہیں، قرآن کی آیتوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہم بدل دیتے ہیں۔ ویسے انہوں نے تورات کو بدل دیا تھا۔ وَتَزِيفِ كَلَامِ اللَّهِ، ایسی بہت ساری باتیں تورات میں ڈال دی تھی جو اللہ نے نہیں کہی، اللہ نے نہیں کہا۔ جیسے قرآن نے کہا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچا کر قوم کو لے کر بحر قلزم ندی تک پہنچے، پھر اللہ نے ندی میں راستہ بنا دیا، اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ پیچھے سے فرعون دیکھا، اچھا میں بھی نکل جاتا ہوں، راستہ کھل کو ہے، درمیان میں آیا، ڈوب گیا۔ قوم پار ہوئی، ادھر گئے، ادھر جانے کے بعد بولے موسیٰ ہم نہ ایک ذرہ ایک بت بنا کو دے دا بڑا۔ اسی شرک اور کفر سے بچا کر موسیٰ علیہ السلام لائے، بچ کر ادھر جانے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ہم نہ ان کو کیا ہونا کہتے ہیں؟ ایک بت ہونا کہتے ہیں جس کی پوجا کرے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، دیکھیے قرآن کیا بولتا ہے، قرآن کی آیت دیکھیے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر ندی پار کیا، بنی اسرائیل البحر، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، پار کرنے کے بعد ایک ایسے لوگوں پر سے ان کا گزر ہوا، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ دیکھیں ان کو کیا کہ عجیب دکھا، یہ لوگ کیا بولے؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، موسیٰ علیہ السلام سے بولے موسیٰ تمہیں اللہ کے نبی چنا، ان کا نے کیسا ایک بت ہے نہیں، ویسا بت ہم نہ بھی ایک بنا کو دے دا رہا، ہمیں جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے، یا اللہ ہم نہ اس سے تو دور رکھا۔ کبھی میں ادھر ماؤنٹ روڈ سے سیدھا سینٹرل کو آتا، سینٹرل وہ برج کے نیچے کیا ہوتا، گاڑیاں کھڑے کو رہتے، یہ کھار بھی نارل لے پہنچ جاتے رہتا ہوں، گاڑی ہے تو نارل بھی ہار، کتنے گاڑیاں،
کیا سمجھ کو لوگ کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نہ اللہ باڈی گارڈ دے دادا فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہم نہ کسی باڈی گارڈ کی ضرورت، ہم نہ کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں۔ نہ ہار ہمارا باڈی گارڈ ہو سکتا ہے، نہ وہ ناریل ہمارا باڈی گارڈ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمارا رکھوالا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ اکیلا اللہ ہے، والحی القیوم، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، رہے گا، ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، ایسا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قوم نے جب دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی ہمارے واسطے بھی ایسا کوئی بت بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انکم قوم تجہلون، ارے کیا جاہل قوم، اللہ کیسا کیسا بچا کو تم نہ لایا، بچ کو ادھر آتے ہی کیا بولتے ہیں، بت ہونا گا۔ انکم قوم تجہلون۔ تو اور بھی یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں، نصارہ اور یہود کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، ویسا یہاں بھی تقسیم کرے، ایک برہما بول کو بنائے، بنا کو کیا بولے، ہمیں سر سے پیدا ہوئے سو، تمہیں پاواں سے پیدا ہوئے سو، وہ الگ قوم، یہ الگ قوم، چھتری الگ، شودر الگ، ایسے ایک طبقاتی نظام قائم ہے۔ ہمارے پاس کیسا ہے؟ سارے انسان ہمارے پاس کیا ہے؟ برابر ہے۔ ہمارے پاس یہ کاسٹ سسٹم ہوتی نہیں، طبقاتی نظام وہ ہمارے پاس ہے۔ تو ویسے یہود و نصارہ نے کہا ہمیں اللہ کے سب سے پیارے لوگ، فیوریٹ لوگ ہیں، باقی لوگوں سے بھی سیکنڈ کیٹیگری۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے۔ بیٹے کسے ہونا؟ ہم نہ ہونا، ہمیں بڈھے ہو گئے تو کیسا، بیٹا رہا تو کیا تمہیں دیکھیں گا، آج دیکھتا نہیں دیکھتا بات کا قصہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایک امید، بیٹا کیا کرے گا، ہاتھ پکڑ کو لائے گا مسجد کو، ہاتھ پکڑ کو لے جائے گا، دوا لائے گا۔ تو بیٹے، انبیاء نے بیٹے مانگے ہیں نہیں، زکریا علیہ السلام نے مانگا یا اللہ میرے ہڈیاں نرم ہو گئے، مجھے ایک اولاد دے، زکریا علیہ السلام بھی بیٹے کی دعا کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اسے بیٹے کی ضرورت نہیں۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہ بیٹا بنایا نہ بیوی بنایا۔ یہ ایسی بات ہے جو لوگ یہ جوڑتے ہیں کہ زمین و آسمان پھٹ پڑے، پھٹ جائے، ایسی بات ہے، لیکن ان لوگوں نے دعویٰ کیا۔ ایک اور چیز جو بنی اسرائیل میں جو تھی، کلما اوقدوا نارا بالحق اطفأها اللہ، بنی اسرائیل میں ایک بھی خصلت تھی، ہمیشہ انگلیاں کرتے رہتے، ذرا روان رہتے، کیا تم کو فتنہ مچاتے رہنا، سب بھی سکون سے رہتے، ان کو ہوگا نہیں، کیا سب بھی خاموش ہے نا، کیا بھی گڑبڑ ہوتی نہیں، کیا تم گڑبڑ کرنا۔ یہ بنی اسرائیل کی عادت، بنی اسرائیل کی عادت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلما اوقدوا نارا، جب بھی انگار ذرا ٹھنڈا پڑتا، انہوں کیا کہتے ہیں، لکڑیاں ڈال پھر جلاتے، اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں لوگ فساد مچاتے ہیں۔ تو زمین میں فساد مچانا بنی اسرائیل کی عادت ہے، بنی اسرائیل کی عادت ہے، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح الغیرۃ والحسد، اب ہمیں تیلوا ہے، کسی تمہیں کیا تو اچھا ہوگا، ہمیں کیا کرنا، ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ تمہیں اور دے بولا۔ یہودیوں کی وہ عادت نہیں، انہوں کسی کو اچھا ہو گیا تو ان کو رونا آ جاتا، اسے کہیں کو ہوا مجھے کہیں کو نہیں ہوا، وہ اچھا مجھے کہیں کو نہیں ہوا۔ قرآن بولتا دیکھ، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم نہ کیا تو بھی اچھا ہوا تو ان کو برا لگتا، وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تم نہ کیا تو بھی
مصیبت آئی وہ لوگ خوش ہو جاتے، ہاں دیکھا کیا ہوا دیکھا۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ مومنوں کو کبھی اچھا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ آئے، ایک زمانے تک بچے پیدا نہیں ہوئے۔ مدینہ جو مسلمان آئے، مرد بچے پیدا نہیں ہوئے، لڑکے پیدا نہیں ہوئے۔ لوگ دیکھیں یہودیوں کے عورتوں نے بد دعا کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی نسل نہ ہو۔ تو مدینہ آنے کے بعد پہلا بچہ جو پیدا ہوا کون تھے؟ کون بولیں گے؟ شیخ نہیں بولنا، ہاں بولو نا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ۔ مدینہ آنے کے بعد پہلا بچہ کون پیدا ہوئے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اسماء بنت ابی بکر ان کی ماں تھی، ذات النطاقین۔ پہلا بچہ پیدا ہوا، گود میں لے کو دوڑ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک نکال کو لگائے۔ پہلا جو چیز عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں گئی وہ قوت کیا تھی؟ اللہ کے نبی کا ریق، یعنی تھوک تھا، لعاب تھا۔ لیکن ان کو بھی لعاب بخشے نہیں۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر کو اتنا پھانسی پر لٹکا ڈالے، پھانسی پر لٹکا ڈالے۔ تو ویسے مدینے کے پہلے بچہ جو پیدا ہوئے تو یہ لوگ ناراض ہو گئے، اچھا ایسا کیا لڑکا پیدا ہوا، اس پر بھی یہ لوگ ناراض ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الغیرۃ والحسد، کسی سے حسد کرنا یہ یہودیوں کی عادت ہے، بنی اسرائیل کی عادت ہے، یہ اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ اسی طرح الاستہزاء بالدین، دین کے ساتھ مذاق کرنا۔ میں نے گزشتہ خطبوں میں بھی کہا تھا کہ دین کے ساتھ مذاق کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ مذاق سیریس کرو یا ایسے ہی کرو، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ داڑھی کا مذاق، برقعے کا مذاق، کسی کی کپڑوں کا مذاق، اذان کا مذاق، نماز کا مذاق، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات یہودیوں میں تھی، جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اے ایمان والو تم دین کو کھیل کود اور مذاق مت بناؤ۔ ہمارا حال ہی ہمیں دین کو کیسا ہمیں کر لیتے مگر نہیں، دین پر ویسے عمل کرو جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتایا، سکھایا۔ ایک اور چیز جو یہودیوں میں اب پائی جاتی تھی، اکل الربا، انٹرسٹ کے پیسے کھانا۔ اللہ اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے کم تر گناہ کیا ہے؟ انٹرسٹ کے پیسے کھانے کا سب سے کم تر گناہ کیا؟ کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، العیاذ باللہ۔ تو کبھی آپ کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آ جاتے ہیں، آپ سیونگ بینک اکاؤنٹ رکھتے ہیں تو بینک آپ کو سود دیتا ہے۔ کبھی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ نکال کے دیکھیں کتنا سود آیا ہے، اسے نکال۔ چھوٹے لوگوں کا سود چھوٹی رقم ہوتی ہے، آپ بڑے کوئی بیپاری ہیں تو آپ کا سود ہزاروں میں لاکھوں میں جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اٹھا کے کسی غیر کو ہی دیں، آپ اٹھا کسی مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں، اس لیے کہ مسلم وہی سود دینے کے لیے تو وہاں کھڑتے جاؤ، ان کی دکان اگر جا کھڑتے تو کیا لینے ہیں، کیا زمزم لینے، وہاں جا کے وہ سود لیتے، وہ سود اٹھا کے کیا کرو، تمہیں وہاں جاؤ نہیں، یہ بھی وہ ہے، آپ اسے دے دو خلاص۔ تو کہتے ہیں یہ چیز بنی اسرائیل یہودیوں کی عادت ہے، اکل الربا والمال الحرام، یہ حرام بھی کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ اب ایمان نہیں تو حرام اور حلال کا کیا فرق ہے، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ ایک اور چیز جو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قسوۃ القلب، ان کے دل بڑے سخت ہیں۔ یہ دلوں کی سختی اچھی چیز نہیں، ایک مومن کا دل نرم ہونا چاہیے۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو آپ کا دل غم کرے، کسی بیوہ عورت ہے، یتیم بچہ ہے، کوئی مصیبت میں ہے، دیکھے تو آپ کا دل غم کرے۔ اگر دل پتھر ہو جاتا ہے تو یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ قرآن نے کہا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دل پتھر کی طرح بنا دیے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ
او اشد قسوہ، پتھر سے زیادہ سخت دل ہو گئے۔ تو بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اسی پر ہم بس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ ایسی قوم جو ایسی عادتیں ان پر تھیں، اللہ اس قوم سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ اس کا انجام بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے بعض کو سور اور بندر بنا دیا۔ بعض قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹڈی، کھٹمن، مینڈک اور خون کا عذاب نازل کر دیا۔ گلاس میں پانی رہتا، پینے گئے تو خون ہو جاتا، کہاں دیکھے تو مینڈک آ، سکون نہیں، کھٹمن آ۔ آج میں بھی وہ سمجھتا ہوں، آج ہمارے گھر میں وہ چھوٹے کیڑے آتے ہیں، بتا اللہ یہ بھی ہوا عذاب کیا باب ہوتا، ہاں کیا کرے تو بھی ختم نہیں ہوتے، کہاں دیکھے تو وہ آ جاتا، ذرا کھانا کھلا رکھے تو کیا ہو جاتے ہیں، آ جاتے۔ تو یہ بھی عذاب کی صورت ہے۔ اپنے گھروں میں ذکر کو آباد رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، رقیہ گھر میں ڈالیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ ہمارے گھر عذاب کا مسکن نہ بنے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس موضوع کے تعلق سے۔ بنی اسرائیل اور یہود کے تعلق سے بہت لمبی بحث ہے، اتنا وقت درکار نہیں ہے، بس اتنی باتیں ہمارے لیے کافی ہیں سننے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔